جی ناول شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ناول اچھا لگ رہا ہے تو ناول کو لائک بھی کر دیا کیجیے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ اب مہاویرا نے مٹھائی کی ٹوکری کھولی اور اس میں سے ایک گلاب جامن نکال کر آہل کی طرف بڑھایا۔ آہل نے ایک بائٹ لیا، پھر اس نے وہی گلاب جامن زائشہ کی طرف بڑھایا۔ اس نے شرماتے ہوئے جہاں سے آہل نے بائٹ کیا تھا وہاں سے چھوٹا سا بائٹ کیا۔ مہاویرا ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ پھر وہ مٹھائی پلیٹ میں ڈالے باقی سب کی طرف بڑھی۔ پہلے سلطان صاحب نے منہ میٹھا کیا، پھر صدیق صاحب، پھر رخسانہ اور پھر ریحان نے۔ اب مہاویرا فاریہ کے سامنے پلیٹ لیے کھڑی تھی اور وہ صدمے کی حالت میں کہیں گم تھی۔ کیا ہوا فاریہ، آپ ہی منہ میٹھا کریں۔ ہاں، فاریہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ مجھے مٹھائی پسند نہیں ہے، اس نے بہانہ بنایا۔ ارے ایسے کیسے نہیں پسند، آپ کے بچپن کے دوست کی منگنی ہوئی ہے، منہ تو میٹھا کرنا پڑے گا۔ اس نے زبردستی فاریہ کے منہ میں پورا گلاب جامن ڈال دیا، جو فاریہ کے حلق سے کانٹا بن کر اترا۔ زائشہ نے اپنے ہاتھ میں پہنی خوبصورت رنگ کو اور پھر آہل کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اس کی محبت میں اس ماضی بھلائی اس کے ساتھ زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرنے جا رہی تھی۔ آہل کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا، کل تک جو کچھ اسے ناممکن لگ رہا تھا آج وہ اسے ممکن بن کر اسے سامنے تھا۔ اس نے دل میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا۔ مہاویرا نے شہروز کے موبائل کی لوکیشن دیکھی، اب وہ دیکھ سکتی تھی شہروز کہاں جا رہا ہے۔ شہروز اپنے آفس میں پہنچا اور ایاز اسفند فائلز دیکھ رہے تھے۔ ہیلو سر، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں شہروز، کوئی اچھی خبر ہے کیا؟ ایاز نے اپنا سر اوپر کرتے ہوئے شہروز سے پوچھا۔ جی سر، خبر تو بہت اچھی ہے، بس سمجھ لیں کچھ ہی دن کے اندر اندر بلال خان ہماری گرفت میں ہوگا۔ وہ ہاتھ کا پنجہ بناتے ہوئے بولا۔ کیا واقعی؟ ایسا کیا ہوا ہے؟ ایاز حیران ہوئے۔ میرے جاننے والے انکل کی بیٹی ہے جو بلال خان سے کانٹیکٹ میں ہے، بس اسی کے ذریعے ہم بلال خان تک پہنچیں گے۔ کیا؟ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، اس طرح تو بہت آسان ہو جائے گا ہمارا کام۔ ہاں بالکل، جلد ہی یہ کیس سالو ہو جائے گا۔ شہروز ایاز اسفند کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو وہ بھی مسکرانے لگے۔ سلطان صاحب آہل کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کروا کے گھر لے آئے تھے۔ آہل کی طبیعت آدھے سے زیادہ تو منگنی کر کے اور اسی مہینے میں شادی کا سن کر ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا مسکرا رہا تھا، اس کو زندگی پھر سے حسین لگنے لگی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور زائشہ کا نمبر ڈائل کیا۔ زائشہ ہاسپٹل سے آ کر آرام کر رہی تھی، اسے بھی اپنی طبیعت میں کافی حد تک بہتری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آہل کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پہ آہل کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے نازک ہونٹوں پر رونما ہوئی۔ اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کان کو لگایا۔ وہ خاموش رہی، آہل بھی خاموش رہا۔ کچھ دیر تک وہ ایک دوسرے کی سانسیں سنتے رہے، دونوں کے ہی اندر تک سکون اتر رہا تھا۔ زائشہ، آہل سرگوشی نما بولا۔ زائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ جی، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بمشکل بولی۔ آہل اس کے گھبرانے پر مسکرایا۔ کیسی ہو مائی فیانسی؟ آہل پیار بھرے لہجے میں بولا۔ زائشہ کے رخسار سرخ ہوئے۔ ٹھیک ہوں، اور آپ؟ وہ بول کے خاموش ہوئی۔ جب سے تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے تب سے بالکل ٹھیک ہوں۔ زائشہ نے اس کی بات پر بلش کیا، جو کہ آہل تصور کر سکتا تھا۔ اسی مہینے شادی ہے ہماری، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ آہل نے سوچا کہ اس کی رضامندی بھی پوچھ لے۔ نہیں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ آہل مسکرایا۔ اچھا، تمہیں ہنی مون پر کہاں جانا ہے؟ جہاں کہو گی وہاں لے کر جاؤں گا۔ وہ فری ہوا۔ زائشہ کے رخسار سرخ ہونے لگے۔ مجھے نہیں معلوم، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ ارے ایسے کیسے، میں تو اپنی بیوی کی بات مانوں گا۔ آہل نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا زائشہ کا کیا حال ہوگا اس کی ایسی باتوں سے۔ زائشہ خاموش رہی، اس کی ہتھیلیاں نم ہونے لگیں۔ بتاؤ نہ کہاں جانا ہے؟ وہ پھر بولا۔ مجھے نہیں معلوم، ابھی شادی ہوئی نہیں اور آپ ہنی مون کی پلاننگ بھی کرنے لگ گئے۔ وہ ہمت کر کے بولی۔ ہاں ہاں ہاں، آہل کا قہقہا کمرے میں گونجا۔ وہ دن بھی آ جائیں گے جانم، جب تم میرے بستر پر میری باہوں میں ہوگی، وہ آواز میں خمار لیے بولا۔ زائشہ کے لیے اب اس سے بات کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس نے کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل تکیے کے نیچے رکھا اور سر رکھ کر لیٹ گئی۔ وہ آہل کی باتیں یاد کر کے آنے والے دنوں کا سوچنے لگی۔ صرف سوچنے سے ہی اس کی دھڑکنیں شور مچانے لگ گئیں۔ اف، کیا سوچ رہی ہوں میں؟ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنے ہی سر پر تھپکی لگائی۔ ادھر آہل اس کے کال بند کرنے پر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا اس کی کیا حالت ہوگی۔
وہ اپنا فیوچر سوچ کر مسکرانے لگا۔ فاریہ نے گھر آ کر کمرہ لاک کیا۔ اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ اس نے ڈریسنگ پر پڑی مہنگی پرفیومز کو ایک ہاتھ مار کر فرش پر چکنا چور کر دیا۔ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آہل کی اس لڑکی کے ساتھ منگنی ہو گئی اور میں کھڑی دیکھتی رہی؟ نہیں۔ اس نے ٹیبل پر پڑا گلدان زمین پر پھینکا۔ فرش پر جگہ جگہ کانچ کے ٹکڑے بکھر گئے۔ اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا۔ آج صبح کتنا سچ سنور رہی تھی، مگر وہ کس کے لیے؟ جس کے لیے کر رہی تھی اس کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لگ چکا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھا کر شیشے پر دے مارا۔ نہیں آہل، میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی۔ وہ خود کلام ہوئی۔ رات کے 12 بجے مہاویرا نے شہروز کے آفس جانے کی تیاری کی۔ اس نے بلیک پینٹ شرٹ پہنی اور چہرے پر بلیک ماسک لگایا۔ اس نے بلال کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو بلال۔ ہاں مہاویرا، میں تمہارے گھر سے لیفٹ سائڈ تھوڑی دوری پر ہوں، جلدی آ جاؤ، بلال نے مہا کو بتایا۔ مہاویرا نے موبائل پاکٹ میں ڈالا اور کمرے سے باہر نکلی۔ رات کے وقت مہاویرا کچن میں گئی جب ملازموں کے چائے بن رہی تھی۔ اس نے چائے میں نیند کی گولیاں ڈال دیں تاکہ اسے کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ اس نے ایک نظر اپنے ڈیڈ کے کمرے کی طرف دیکھا، پھر اپنی منزل کو چل دی۔ واچ مین گہری نیند سوئے ہوئے تھا۔ مہاویرا نے گیٹ کی دوسری چابی کا پہلے ہی بندوبست کر لیا تھا۔ اس نے آہستہ سے گیٹ کا لاک کھولا اور باہر نکلی۔ وہ بھاگتی ہوئی بلال کے پاس پہنچی۔ وہ اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ مہاویرا نے اس کے پاس جا کر اپنا ماسک اتارا۔ بلال نے اپنی جیکٹ کی پاکٹ سے ایک پسٹل اسے نکال کر دی۔ مہاویرا حیران ہوئی۔ بلال، مجھے یہ گن کیوں دے رہے ہو؟ تمہیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ضروری نہیں تم اس کا استعمال اسے چلا کر ہی کرو گی۔ اگر کسی نے تمہیں دیکھا تو تم اسے اس سے ڈرا سکتی ہو۔ مہاویرا کا حلق خشک ہوا۔ وہ پہلی بار اپنے ہاتھ میں گن پکڑ رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے گن پکڑی۔ میری جان، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہروز تمہیں جانتا ہے۔ اگر تم پکڑی بھی گئی تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر میں پکڑا گیا تو تم سے دور ہو جاؤں گا ساری عمر کے لیے۔ اس نے مہاویرا کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گی بلال۔ میں یہ کام کر کے رہوں گی، اپنے پیار کی خاطر، وہ پریشان سی بولی۔ بلال نے اس کی پیشانی پر کس کیا۔ مجھے تمہارے پیار پہ پورا بھروسہ ہے۔ مہاویرا مسکرائی۔ مہا، تمہیں میرا ایک کام اور کرنا ہوگا، بلال نے کہا تو مہا حیران ہوئی۔ کون سا بلال؟ وہ بولی۔ تمہیں وہاں سے ایک فائل چرانی ہوگی، اس پہ جہانگیر دادا لکھا ہوگا۔ مگر بلال، جہانگیر دادا کی فائل تمہیں کیوں چاہیے؟ اس نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ وہ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا میں جہانگیر دادا کے گینگ میں کام کرتا تھا، تو اس میں انہوں نے جہانگیر دادا کے ساتھ میرے خلاف بہت سے جھوٹے ثبوت اکٹھے کیے ہیں۔ وہ فائل مجھے چاہیے۔ مہاویرا اسے دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑی۔ اوکے بلال، میں وہ فائل چرا لوں گی۔ وہ فائل تمہیں ایاز اسفند کے کمرے سے ملے گی۔ تمہیں کہیں نہ کہیں اس کا نام لکھا ہوا نظر آ جائے گا، جس سے تمہیں کنفرم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مہاویرا کہتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ بلال نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور ہوا ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی منزل کے باہر تھے۔ آہل کو ہاسپٹل سے آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا جب ملازمہ نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یس، آہل نے شرٹ پہن کر کہا۔ صاحب جی، فاریہ نام کی لڑکی آپ سے ملنے آئی ہے، ملازمہ بولی۔ اوکے، اسے لاؤنج میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ جی اچھا، وہ کہتی ہوئی مڑی۔ فاریہ لاؤنج میں بیٹھی آہل کا انتظار کر رہی تھی۔ آہل سیڑھیاں اترتا ہوا آ رہا تھا۔ فاریہ نے اس کی طرف دیکھا۔ بلو شرٹ، بلیک پینٹ، بلیک شوز، وہ معمول سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ فاریہ نے اس کے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں سے دل تک اتارا۔ ہائے فاریہ، کیسی ہو؟ وہ دوسرے صوفے پر بیٹھی۔ میں بالکل ٹھیک، تم بتاؤ کب گھر سے نکلنے کا ارادہ ہے جناب کا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آہل کے ہونٹوں پر اس کی بات سے دلکش مسکراہٹ آئی۔ وہ بیٹھا فاریہ کے دل پر وار پہ وار کیے جا رہا تھا۔ اب کیا کرنا گھر سے باہر نکل کر؟ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیوں، ایسی کیا بات ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ تم تو جانتی ہی ہو میری اسی مہینے شادی ہونے والی ہے، تو بس ابھی سے خود کو گھر میں رہنے کی عادت ڈال رہا ہوں۔ آخر بیگم کے آنے کے بعد کون کمبخت باہر جائے گا؟ وہ فاریہ کو آنکھ مارتا ہوا بولا۔ فاریہ اس کی بات سن کر دل ہی دل میں آگ بگولا ہوئی، مگر اس نے مصنوعی قہقہا لگایا تاکہ آہل کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ اس نے دل ہی دل میں یہ بھی شکر ادا کیا کہ ریحان نے آہل کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ آہل، دیکھو کتنے دن ہو گئے ہیں تم مجھ سے اور ریحان سے ملے ہی نہیں۔ چلو نا آج کہیں باہر لنچ کرتے ہیں۔ اس نے بیچارہ سا منہ بنایا۔
ہاں لنچ تو میں تمہیں ضرور کرواؤں گا مگر میرے گھر میں، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ فاریہ کو تو بس اس کے ساتھ وقت گزارنا تھا، چاہے وہ باہر ہو یا گھر میں۔ اوکے جناب، اس نے خوش ہو کر کہا۔ بلال نے مہاویرا کو ایک رومال دیا جس میں بے ہوشی کی دوا ملائی گئی تھی اور ساتھ ہی ایک چاقو دیا۔ ضرورت پڑنے پر اسے استعمال کرنا۔ مگر گن ہے تو اس کی کیا ضرورت؟ وہ بولی۔ ضرورت پڑ سکتی ہے، بلال بولا۔ مہاویرا نے ہاں میں سر ہلایا اور گاڑی سے باہر نکلی۔ جہاں وہ آئے تھے وہ آفس کی بیک سائڈ تھی۔ مہاویرا نے ایک بار پیچھے مڑ کر بلال کی طرف دیکھا۔ اس کا شوہر، اس کی پہلی محبت، وہ کب کیسے کتنا چاہنے لگی تھی اسے خبر تک نہ ہوئی۔ آج وہ اس کے لیے اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈالنے کو تیار کھڑی تھی۔ اس نے اپنا رخ سیدھا کیا اور چلنے لگی۔ جیسے جیسے وہ چل رہی تھی بلال کی نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی منزل پر پہنچ کر مہاویرا اندر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو ایک سائڈ پر چھوٹی سی مارکیٹ تھی جو کہ اس وقت بند تھی۔ کیا پتہ یہاں سے کچھ مل جائے، اس نے خود کلامی کی اور چلنے لگی۔ ایک شاپ پر اسے لڑکی کا بینچ دکھا۔ یہ ٹھیک رہے گا، اس نے دل میں سوچا اور بینچ کو گھسیٹنے کے انداز میں اٹھائے دیوار تک لائی۔ اس نے بینچ کو لمبا کر کے دیوار کے ساتھ لگایا۔ دیوار بھی زیادہ بڑی نہ تھی۔ اس نے جیسے تیسے کر کے بینچ پر چڑھ کر دیوار پر ہاتھ ڈالا۔ وہ گرنے ہی لگی تھی جب اس نے خود کو سنبھالا۔ اب وہ دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس نے اندر کی طرف دیکھا، وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک بار تو مہاویرا کو بھی خوف آنے لگا مگر اسے ہر حال میں یہ کام کرنا تھا۔ اس نے نیچے کی طرف چھلانگ لگائی۔ اس دوران اس کے ہاتھ پر چوٹ لگی مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ ہاتھ کو مسلتی وہ اٹھی اور ماسک چہرے پر کیا۔ اس نے ایک ہاتھ میں گن پکڑی اور دوسرے ہاتھ میں رومال پکڑا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اندر کی جانب بڑھی۔ اس نے دیکھا کہ واچ مین گیٹ کے پاس چکر کاٹ رہا ہے مگر گیٹ مہاویرا سے کافی دور تھا۔ اس نے اندر جانے کے لیے کوئی کھڑکی تلاشنا شروع کیا۔ اسے ایک کھڑکی ملی جو لاک بھی نہیں تھی۔ اس نے اسے دھکیلا تو وہ کھلتی چلی گئی۔ مہاویرا نے اس کے اندر قدم رکھا۔ اب وہ اس کمرے میں کھڑی تھی۔ ٹیبل پر ایک فوٹو فریم پڑا تھا جس پر ایک آدمی کی تصویر تھی اور نیچے ایاز اسفند لکھا تھا۔ اسے بلال کی بات یاد آئی۔ مہاویرا نے ٹیبل کے دراز کھولنے کی کوشش کی مگر وہ سبھی لاک تھے۔ ان میں ہو سکتا ہے فائل ہو، اسی لیے تو لاک ہیں۔ اب کیا کروں؟ وہ سوچ میں پڑی۔ اچانک اس کے ذہن میں چاقو آیا۔ اس نے جلدی سے اپنی پاکٹ سے چاقو نکالا اور دراز کی لاک والی جگہ پر مارنے لگی۔ اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ 5 منٹ میں وہ لاک کھل گیا۔ اس میں کافی ساری فائلز تھیں۔ اس نے سبھی فائلز کو نکال کر ٹیبل پر رکھا۔ اب وہ ایک ایک فائل چیک کر رہی تھی۔ اسے کمرے کے باہر سے آواز آئی۔ وہ فائلز اٹھائے ٹیبل کے نیچے گھسی۔ ایک آدمی نے دروازہ کھولا اور اندر آیا۔ مہاویرا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ آنکھیں بند کیے اللہ کو یاد کرنے لگی۔ اس آدمی نے کمرے سے کچھ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ مہاویرا نے شکر ادا کیا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے فائلز کو زمین پر رکھا۔ اب وہ دھیان کے ساتھ فائلز پر لکھے نام پڑھنے لگی۔ کسی بھی فائل میں جہانگیر دادا کا نام نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ناکام ہوئی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور دوسرا دراز کھولنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے وہ بھی کھول لیا۔ اس میں ایک ہی موٹی بڑی فائل دکھی۔ جب مہا نے اسے باہر نکال کر کھولا تو اس کے فرنٹ پیج پر ہی جہانگیر دادا لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے فائل کو خود سے لگا کر سکھ کا سانس لیا۔ اس نے فائل کو اپنے پیچھے پہنے بیگ میں ڈالا۔ اب وہ سوچ رہی تھی بلال کے آدمی وقاص کو کیسے ڈھونڈے اور کیسے نکالے کیونکہ یہاں کوئی تھا جو ابھی اس کمرے سے ہو کر گیا تھا۔ وہ سوچ کر پریشان ہوئی۔ آہل اور زائشہ کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ مہینے کے آخری ہفتے کی 28 تاریخ رکھی گئی۔ آہل خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد اس نے زائشہ کے گھر بارات لے کر جانا تھا۔ اس دن کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ ہر وقت اس کے خوبصورت ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ رہنے لگی۔ اسے اس دن کا بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ زائشہ کے خیالوں میں گم لاؤنج میں بیٹھا مسکرا رہا تھا جب مہاویرا اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ واہ کیا بات ہے بھائی، بڑا مسکرایا جا رہا ہے، اس نے بدتیسی دکھاتے ہوئے آہل کو چھیڑا۔ تم زیادہ سوال نہیں کرنے لگ گئی؟ آہل نے مہاویرا کے کان کو پکڑا۔ آہ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ درد ہو رہا ہے۔ آہل نے ہنستے ہوئے اس کا کان آزاد کیا۔ اف، آپ نے تو کان اتار ہی لینا تھا، میں نہ کہتی تو، وہ اپنا کان مسلتے ہوئے بولی۔ آہل اپنی چھوٹی بہن کی حرکتوں پر مسکرانے لگا۔ بھائی آج رات آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہم نے شاپنگ پر جانا ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ وہ آہل کو انگلی دکھاتے ہوئے بولی۔ میں نے کہاں جانا، یہی ہوں میں، تم تیاری رکھو۔ آہل اس کی انگلی نیچے کرتا ہوا بولا۔ ہاں ہاں، مجھے تیار ہوتے کون سا ٹائم لگنا ہے؟ اس کی بات پر مہاویرا کی ہنسی نکل گئی۔
ارے ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا، تم میری بہن نہیں بھائی ہو۔ آہل نے اس کے سر میں ہاتھ پھیر کر اس کے بال بکھیرے۔ او ہو نہ کرینا، صرف بال ہی تو ہیں جن کے لیے میں ڈریسنگ ٹیبل استعمال کرتی ہوں۔ آپ نے میرا ہیئر سٹائل خراب کر دیا۔ جیل لگا کر ٹکائے تھے۔ اس نے منہ بسورا۔ اچھا اب سیٹ کر دیتا ہوں۔ آہل نے پھر سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں مزید بکھیرا۔ بھائی سیدھی طرح کہو کہ اٹھ جاؤ یہاں سے، میں نے فیوچر پلاننگ کرنی ہے۔ وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ رکو ذرا، کیسے زبان چلنے لگی ہے تمہاری؟ وہ اٹھنے لگا جب مہاویرا نے دوڑ لگائی۔ اس کی سپیڈ دیکھ کر لاؤنج میں آہل کا قہقہا گونجا۔